دوستو آج میں آپ کو 3 کہانیاں سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانیاں مختلف لوگوں کی ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں۔ یہ کہانیاں انہوں نے میرے ساتھ مجھے انسٹاگرام پر شیئر کی۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کہانی مجھ سے انسٹاگرام پر ضرور شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی جانب۔ یہ کہانی عمر اور سعدیہ کے نام۔ یہ کہانی ایک نوجوان عمر کی کہانی ہے جو مرید کے قریب ایک گاؤں کھٹیالہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ عمر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اس کے والدین اور بہن بھائی اسے بے حد محبت دیتے تھے۔ اس نے زندگی میں سب حاصل کر لیا تھا، ماں باپ کا پیار، بہن بھائی کا پیار۔ اس نے کبھی بھی اپنے آپ سے کوئی شکایت نہ کی تھی اور نہ ہی اپنے ماں باپ سے کوئی شکوہ کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا، لیکن اس معصوم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد ہی اس کی زندگی میں کیسا وبال آنے والا ہے اور اس کی زندگی کتنی مشکل میں آنے والی ہے۔ اس کا دل معصوم اور زندگی سادہ تھی۔ وہ دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس نے کبھی زندگی کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتا تھا، اپنے والد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کر مسکراتا اور اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ ایک دن جیسے کوئی خوشی چھیننے کا وقت آن پہنچا ہو۔ عمر کو ایک انجان نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ پہلے تو اس نے حیرانی سے اس پیغام کو دیکھا، لیکن پھر تجسس کی بنا پر جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کون ہے آپ؟ یہ پیغام کس لیے بھیجا؟ دوسری طرف سے جواب آیا کہ پیغام غلطی سے بھیجا گیا ہے اور وہ معذرت چاہتے ہیں۔ عمر کو یہ بات عام سے محسوس ہوئی، مگر پھر بھی کچھ شک سا ہوا کہ شاید یہ کوئی بہانہ ہو، شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو ہی نہیں۔ جوانی چڑھ رہی تھی، اسی لیے یہ سب کچھ بہت اچھا لگا تھا۔ وقت کے ساتھ تجسس بڑھا تو عمر نے اس نمبر پر کال کی، اور جب اس نے کال پر بات شروع کی تو اس نے محسوس کیا کہ دوسری طرف کی آواز بہت خوبصورت اور دلکش ہے، اور یہ آواز کسی لڑکے کی نہیں تھی بلکہ ایک خوبصورت حسین دوشیزہ کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا اور آہستہ آہستہ ان کی باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ باتوں کے دوران عمر نے جانا کہ لڑکی کا نام سعدیہ ہے۔ سعدیہ نام بھی بہت سادہ تھا اور وہ لڑکی بھی بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ سعدیہ کے ساتھ اس کی بات چیت رفتہ رفتہ اس کی زندگی کا حصہ بننے لگی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی محض اتفاقی طور پر اس کی زندگی میں آئی اور پھر اس کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھنا شروع کر دے گی۔ وہ جلد ہی یہ تعلق دوستی کے مضبوط تعلق میں بدل چکا تھا۔ عمر کو اب روز سعدیہ کے پیغامات اور کال کا انتظار رہتا تھا۔ وہ دونوں دن رات باتیں کرتے تھے اور ان کے درمیان کئی باتیں اور کہانیاں شیئر ہونے لگی تھیں۔ عمر کو یہ محسوس ہونے لگا جیسے سعدیہ نے اس کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھر دیا ہو۔ اس کی سادہ سی زندگی میں ایک عجیب سا رنگ پیدا ہو گیا۔ اس نے تو کبھی یہ احساسات محسوس ہی نہیں کیے تھے۔ وہ تو بہت سادہ زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب سے سعدیہ اس کی زندگی میں آئی تھی، جس سے سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا اور ہر دن اس کے لیے نئے خواب بننے لگتا تھا۔ سعدیہ اور عمر کی یہ دوستی 3 سال تک چلتی رہی اور ان کی محبت کی گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دن عمر نے اپنی ہمت جٹا کر سعدیہ کو پرپوز کر دیا۔ اس نے دل کی سچائی سے کہا، سعدیہ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گے؟
सादिया भी उमर से मोहब्बत करने लगी थी और उसने खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया था। दोनों के लिए ये लम्हा बहुत खुशी का था। उमर को यकीन नहीं आ रहा था, जो वो हासिल करना चाहता था उसको मिल चुका है। वो तो हैरान ही रह गया था। उन दोनों के मुश्तरका फैसले ने अपनी मोहब्बत को एक नया नाम देने का फैसला कर लिया था, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब उमर ने सादिया से शादी की बात की और कहा कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, तो सादिया ने एक मुश्किल हकीकत उमर के सामने रखी। उसने कहा, मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। उनकी सोच बहुत अलग है, वो बहुत ही मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं। उमर ने उसे समझाया कि वो अपने वालिदैन को समझाए और उसके वालिदैन को रिश्ता भेजने का वादा किया, मगर सादिया ने साफ इनकार कर दिया। उमर बार बार सादिया से इस बात को संजीदगी से लेने का कहता, मगर हर बार उसे मायूसी होती। उसका दिल बेचैन हो जाता, मगर वो सादिया के इनकार के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। वो हर रात दुआ करता कि शायद सादिया का दिल बदल जाएगा और वो अपने घर वालों को राजी कर लेगी। दूसरी तरफ उमर के वालिदैन को उसकी शादी की फिक्र रहने लगे। उन्होंने बार बार उमर से पूछा कि अगर वो किसी को पसंद करता है तो उन्हें बताए, ताकि वो उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा सके। उमर ने उन्हें सादिया के बारे में बताने का सोचा, मगर हर बार ये ख्याल आता कि शायद सादिया को उसके घर वालों के रद्द अमल का डर हो, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे। उसके दिल में एक उम्मीद बाकी थी कि सादिया किसी दिन हिम्मत करेगी और उन्हें सब कुछ बता देगी। मगर दिन गुजरते गए और सादिया ने कभी भी उमर की बात पर हामी नहीं भरी। उमर अपने वालिदैन के सवालों का जवाब देने से कासिर रहा और वो खामोशी से उनकी तलाश को नजरअंदाज करने लगा। मगर एक दिन उसके वालिद ने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया और उमर की शादी कर दी गई। ये शादी एक नए बाब की शुरुआत थी, मगर उमर के दिल में अभी भी सादिया की यादें गहराई में बसी हुई थी। उसका दिल अपनी बीवी के साथ खुलकर मोहब्बत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सादिया को अपने दिल से निकालने में नाकाम रहा। उसकी बीवी हर मुमकिन कोशिश करती कि वो उमर के दिल को जीत ले, मगर उमर के दिल की दीवारों पर सादिया का नाम लिखा हुआ था। एक दिन उमर को खबर मिली कि सादिया किसी और लड़के के साथ बात करने लगी है। ये बात उसके दिल पर गहरा जख्म दे गई। वो जब भी सादिया को फोन करता तो उसका नंबर मसरूफ होता और ये जानकर उसका दिल मजीद टूट जाता। उसके लिए ये कबूल करना मुश्किल था कि जिस मोहब्बत के लिए उसने अपना सब कुछ वार दिया, वो मोहब्बत उसके लिए ख्वाब बन चुके थे। उमर का दिल टूट चुका था और वो खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता था। उसकी जिंदगी से खुशी और सुकून जैसे रूठ गए थे। उसकी सेहत मुतासिर होने लगी और वो ज़हनी तनाव का शिकार हो गया। हर रात वो अल्लाह से दुआ करता कि अगर उसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह उसे माफ़ करे और उसके दिल को सुकून दे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मोहब्बत कभी कभी हमारे दिल को ज़ख्मी करती है, मगर ये भी ज़रूरी है कि हम उन ज़ख्मों को वक्त दें और ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करें। उमर की दास्तान एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि ज़िंदगी में कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, मगर उसके बावजूद हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की हिम्मत करनी चाहिए। आखिरकार उमर ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि वो उसके दिल को सुकून दे
اور اسے اس قابل بنائے کہ وہ اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار سکے۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ کو بھولنا مشکل ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اللہ اسے اتنا صبر دے کہ وہ اپنے حال میں خوش رہ سکے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ عمر نے اپنے آپ کو اس حقیقت میں جھونک دیا کہ اس کی زندگی کا مقصد اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا اور اپنے نئے رشتے کو نبھانا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگرچہ محبت ہمیں زخمی کر سکتی ہے، مگر صبر، دعا اور وقت کے ساتھ ہمارے دل کے زخم بھر سکتے ہیں۔ عمر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں کچھ خواب ہمیشہ حقیقت نہیں بنتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی رک جائے۔ دوسری کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی عرفان اور تبسم کے نام۔ آج کی دوسری کہانی ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس نے محبت میں سب کچھ دیا، مگر اس کی محبت اور خواب ادھورے رہ گئے۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنی زندگی میں ایک مخصوص مقصد اور کچھ خوابوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا زوال آئے گا جو اس کی زندگی کو بری طرح سے برباد کر دے گا، اس کی زندگی میں خلش پیدا کر دے گا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ بہت خوش تھا اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا جب اچانک اس کی ملاقات تبسم نامی لڑکی سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں تصور نہیں کیا تھا کہ وہ تبسم سے محبت کر بیٹھے گا، لیکن شاید یہ قدرتی عمل ہے جو دو روح کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ جاتی ہے۔ تبسم ایک معصوم، نرم دل اور سادہ سی لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بھائی یا باپ کا سایہ نہیں تھا، اور گھر کا سہارا بننے والی وہ خود ہی تھے۔ وہ حیران رہ گیا تھا اس کی اتنی قربانیوں کو دیکھ کر۔ اتنی سادہ دل لڑکی اتنی محنت کش بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تبسم کو بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کے دل میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا، اور اس کی آرزو تھی کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرے۔ تبسم کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایئر فورس میں شامل ہو جائے۔ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے کا اس کا خواب شاید کسی عام لڑکی سے الگ تھا۔ وہ اس کا جذبہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس جذبے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کو پیسے درکار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا محض پیسوں پر ہی چلتی ہے، جہاں پر محض جذبہ اور محنت کام نہیں آتی۔ اس کے خواب اور حقیقتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مالی حالات کمزور تھے، اور تبسم کی بیمار ماں کو اس کی مدد کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ ان خوابوں کو حقیقت کا رنگ نہ دے سکے تھے۔ ایک سرد دسمبر کی دوپہر تھی جب میری اور تبسم کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میرے لیے وہ دن بہت اہم ترین تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ تبسم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں حاصل کر پائے گا۔ اسے ملاقات ہی اس کے دل کو سکون بخش چکے تھے۔ وہ اپنی طرف سے جان توڑ کر ایک کوشش کر رہا تھا کہ تبسم کی سادگی اور معصومیت اس نوجوان کے دل کو بھا گئی تھے۔ اس نوجوان کا نام عرفان تھا۔ یہ ملاقات آہستہ آہستہ ایک گہری دوستی میں بدل گئی تھی، اور اس گہری دوستی نے ان دونوں کی زندگی پر خوب اثر ڈالا تھا۔ تبسم ایک بہت مصروف ترین لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عرفان کے لیے وقت نکال ہی لیا کرتی تھی، اور یہی چیز عرفان کے دل میں مزید اس کے لیے دلچسپی پیدا کر رہی تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے دلوں میں محبت کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ تبسم میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہے، جس کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ تبسم سے محبت میں نے اپنی زندگی کا ایک خوبصورت خواب بنا لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ میں تبسم کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہی میری ہم سفر بنے گی اور اس کے ساتھ ہی میں پوری زندگی بسر کروں گا۔ میری خواہش تھی کہ میں تبسم کو وہ تمام خوشیاں دوں جن کی وہ منتظر تھے، وہ خوشیاں جنہیں اس کے والد کی موت اور ماں کی بیماری نے ہمیشہ کے لیے اسے چھین لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تبسم کو ایئر فورس میں شامل کروا سکوں، اسے اعلیٰ تعلیم دلا سکوں تاکہ وہ اپنی زندگی کے خوابوں کو پورا کر سکے۔ میں نے اس کے لیے اپنے خواب اور اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھا اور دل میں ایک عزم باندھ لیا کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ میری محبت بہت منفرد ہے۔ لوگ محبت میں شادی چاہتے ہیں، اپنی ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن میں صرف اور صرف تبسم کے لیے جینا چاہتا تھا، اس کے خواب پورا کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتا تھا، جس پر وہ گرے اس کو تھام لینا چاہتا تھا، جب وہ کسی مصیبت میں آئے تو اس کی ڈھال بن جانا چاہتا تھا۔ لیکن شاید یہ سب اس کے لیے محض ایک مذاق کے مانند تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہمارے ارادوں کے مطابق نہیں چلتی۔ تبسم کی ماں جو اپنی بیٹی کے لیے ایک خوشحال زندگی کا خواب دیکھتی تھی، وہ چاہتی تھیں کہ تبسم کی شادی کسی امیر گھرانے میں ہو۔ میری محنت اور محبت کو دیکھتے ہوئے بھی وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ تبسم کی خوشیوں کا راستہ دولت سے ہی گزرے گا۔ جب میں نے تبسم سے اس بارے میں بات کی تو وہ ہمیشہ اس موضوع کو نظر انداز کر دیتی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں میرے بارے میں کبھی نہیں مانے گے، اور وہ اس حقیقت کو دل سے قبول بھی کر چکے تھے۔ میں نے بارہا اسے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ہماری شادی کے بارے میں بات کرے، لیکن اس نے کبھی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کے دل میں شاید میری محبت کی جگہ اپنی ماں کی خواہشات کا بوجھ تھا۔ ایک دن میری والدہ نے تبسم کی ماں سے ہماری شادی کی بات کی تو مجھے یہ تلخ حقیقت معلوم ہوئی کہ تبسم نے کبھی اپنے گھر میں میرے بارے میں بات ہی نہیں کی تھی۔ تبسم کی والدہ کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کسی امیر خاندان میں جا کر خوشحال زندگی گزارے گی، اور اس حقیقت نے میرے دل کو توڑ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو باتیں میری ماں نے گھر آ کر مجھے بتائی تھیں وہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں تبسم کے لیے محبت تھی، مگر اس کے رویے نے مجھے بے حد مایوس کیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے منا لوں، کہ اسے یہ احساس دلا سکوں کہ محبت کا رشتہ دولت سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، مگر تبسم کی خاموشی نے مجھے ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگے، جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر تبسم کو چھوڑنا ہی تھا تو وہ میری زندگی میں آئی ہی کیوں۔ مجھے اسے بے حد محبت تھی، اور اس محبت نے مجھے اپنے مقصد سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے تمام خواب اس کی خوشیوں میں سمو دیے تھے، مگر تبسم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ وقت کے ساتھ تبسم نے مکمل طور پر مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ وہ میرے پیغامات کا جواب نہیں دیتے، میری کالز کو نظر انداز کرتے، اور میری تمام محبت کو بھلا کر کسی اور راستے پر چلنے لگے۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ مجھے صبر دے، اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دے۔
میں نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ مجھے تبسم کی یادوں سے چھٹکارا دے دے اور میرے دل کو سکون بخش۔ آج میں اپنی زندگی میں خود کو ایک ایسے مقام پر پاتا ہوں جہاں میں اپنی محبت کو بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تبسم کی یادیں میرے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ اگر کبھی تقدیر ہمیں دوبارہ ملاتی ہے تو میں اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یہ کہانی شاید ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو غربت کی وجہ سے اپنی محبت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو محبت میں اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ محبت کا رشتہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارے ارادے، خواہشات اور خواب حقیقت کی دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ میں نے تبسم کے لیے ہر ممکن قربانی دی، مگر میری محبت کو ٹھکرایا گیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت میں ہمیشہ کامیابی نہیں ملتی اور کچھ رشتے ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ عرفان کی کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو قربانی اور صبر کا متقاضی ہے۔ اس نے اپنی محبت کو دل میں بسایا، مگر قسمت نے اسے اس کے قریب نہیں آنے دیا۔ عرفان کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ زندگی میں کچھ رشتے کبھی مکمل نہیں ہوتے، مگر ان کی یادیں ہمیشہ دل میں بسی رہتی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری کہانی کی جانب۔ یہ کہانی ایک دل شکستہ انسان کی غمزدہ داستان کی کہانی، جہاں خواب بکھر گئے، محبت چھن گئی اور زندگی ایک نہ ختم ہونے والی ویرانی بن گئی۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، لیکن زندگی کے کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان خود کو بے بس اور بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ تب جا کر بھی وہ اپنے آپ کو نہ سمجھا پاتا اور نہ ہی سنبھال پاتا ہے۔ میری زندگی بھی کچھ اس طرح ہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آخر میں اتنا تنہا رہ جاؤں گا۔ میں ایک عام سا لڑکا جو اپنی زندگی کے سادہ خوابوں اور چھوٹے ارمانوں کے ساتھ جینے کا عادی تھا، لیکن ایک ایسی کہانی کا حصہ بن گیا جس نے میری زندگی کے رنگوں کو ہمیشہ کے لیے مدھم کر دیا، میرے اندر سے جینے کی امنگ ختم کر دے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پاس اب کچھ نہیں بچا سوائے تکلیف اور اذیت کے۔ میں جانتا ہوں میں اپنے ساتھ بہت غلط کر رہا ہوں۔ میرے دوست احباب اکثر اوقات مجھے سمجھاتے ہیں، تم نے جو اپنا حال بنایا ہوا ہے یہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ انسان کی زندگی محض ایک خواہش پر ختم نہیں ہو جاتی، مگر میں اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتا پاتا کہ میں اکیلا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی بھیڑ ہے مگر میں پھر بھی تنہا ہوں، اور بے شک جب انسان کا دل کسی حالات کو قبول کر لیتا ہے تو وہ چاہ کر زندگی کی طرف لوٹ نہیں پاتا۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، وہ گاؤں جہاں کی صبحیں تازہ ہوا، کھیتوں کی مہک اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے شروع ہوتی تھی۔ میرا بچپن وہیں گزرا۔ گاؤں کی مٹی کی خوشبو اور سادگی کے درمیان ہم ایک درمیانے طبقے کے خاندان میں پلے بڑھے۔ میرے والدین ہمیشہ محنتی اور دیانتدار تھے، اور میں اپنی زندگی میں ان کی سادگی کا عادی تھا، خاص کر کے میرے بابا۔ انہوں نے زندگی میں ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بہت قربانی دی ہے، اور اس بات کا گواہ میں خود ہوں۔ گاؤں کی زندگی میں کچھ خاص تبدیلیاں نہیں ہوتی، ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن میرے لیے وہ دنیا سکون کا گہوارہ تھے۔ 5 سال پہلے میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ ہمیں شہر منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں اور میں اچھی تعلیم حاصل کر سکوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے زندگی کا پہلا بڑا موڑ تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ
ہمیں شہر نہیں جانا چاہیے. بے شک یہاں پر سہولتیں کم ہیں مگر سکون ہے. شہر کی زندگی میں وہ سکون اور راحت موجود نہیں ہے. مگر میرے بابا نے اٹل فیصلہ لیا تھا جس کے باعث مجھے خاموش ہی رہنا پڑا. ہم نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور ایک بڑے شہر میں جا بسے. میرے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی. بڑے لوگ، بڑی عمارتیں اور ایک تیز رفتار زندگی. میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی اور میٹرک مکمل کیا. میرے دل میں ڈاکٹر بننے کا خواب تھا. بچپن سے ہی میرے دل میں یہ خواب بس گیا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کا تذکرہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہم کبھی بھی گاؤں سے باہر نہیں جائیں گے. مگر اب میرے پاس موقع تھا اور میں اس موقع کو کسی قیمت پر بھی گنوانا نہیں چاہتا تھا. دراصل میں ہمیشہ سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا. FSC میں داخلہ لیا، لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی. میرے گھر کے حالات نے مجھے پڑھائی سے دور کر دیا. میرے والدین کی محنت کے باوجود مالی حالات اچھے نہ تھے اور یہ سب میری پڑھائی پر اثر انداز ہوا. FSC کے امتحان میں میرے بہت کم نمبر آئے. میرے خواب چکنا چور ہو گئے. اس وقت میرے دل پر کیا گزری یا آج میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. FSC کے بعد 1 سال تک میں بیکار ایسے ہی پھرتا رہا. وہ وقت میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا. دن رات اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا دکھ سہتا رہا. آخرکار میں نے ملازمت کی تلاش شروع کی، لیکن کہیں بھی کوئی مناسب کام نہ ملا. میرے ایک دوست کا فاسٹ فوڈ کا کاروبار تھا تو میں نے وہاں کام شروع کر دیا. میں نے 6 مہینے تک وہاں کام کیا اور اس دوران ہر چیز سیکھ لی. لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہی کہ میں اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکا. ایک دن میں نے اپنے والدین سے بیرون ملک جانے کی اجازت مانگی تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں. میرے والدین، خاص طور پر میرے والد صاحب، اس بات کے سخت خلاف تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنی چاہیے. میں نے ان کی بہت منت سماجت کی اور آخرکار وہ راضی ہو گئے. میں نے بیرون ملک جانے کے لیے مختلف کنسلٹنٹ سے ملاقات کی اور آئلٹس کی تیاری شروع کی. یہی وہ وقت تھا جب میری زندگی میں ایک ایسا کردار آیا جس نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی. آئلٹس کی تیاری کے لیے جس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا، وہاں مختلف طلباء کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. انہی طالب علم میں ایک لڑکی تھی جس کا نام رباب تھا. وہ لڑکی میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب بن گئی. رباب ایک خوبصورت، نیک دل اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی. وہ پردہ کرتی تھی جو اس کے وقار اور شرافت کو مزید بڑھاتا تھا. اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز اور اس کا انداز، بات کرنے کا انداز دل کو چھو جانے والا تھا. اس کی سادگی اور شائستگی میرے دل میں جگہ بنا رہی تھی. لیکن اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ بن جائے گی. رباب سے بات چیت کی شروعات ایک معمولی سی گفتگو سے ہوئی. ایک دن انسٹیٹیوٹ کے سب اسٹوڈنٹس چلے گئے، لیکن مجھے اپنا سبق تیار کرنا تھا. وہ بھی وہاں موجود تھے. ہم دونوں نے تعلیم کے حوالے سے بات کی اور پھر اس نے مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں پوچھا. میں نے اسے سب کچھ بتایا اور پھر اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا. وہ ایک پٹھان خاندان سے تھے. اس کی والدہ ڈاکٹر تھی اور اس کے والد UK میں کام کرتے تھے. اس کی باتوں میں ایک معصومیت تھی جو دل کو بھا جاتی تھی. کچھ دنوں بعد رباب نے مجھ سے میرا نمبر مانگا. اس وقت میں تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر میں نے اسے نمبر دے دیا. اسی دن شام کو اس کا پہلا پیغام آیا.
ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ شروع میں یہ باتیں تعلیم تک محدود تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اس کی طرف کھنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ بات کرنا میری زندگی کا سب سے خوشگوار حصہ بن گیا۔ چند مہینے گزرے اور میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے اپنے دل کی بات بتا دی۔ وہ شرما گئی اور 2 دن تک خاموش رہے۔ تیسرے دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اس لمحے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سکون محسوس کیا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ ہم 1 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ ہماری بات چیت ہر دن بڑھتی گئی اور ہم نے زندگی کے خواب ایک ساتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسے دے دیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اس کا پیغام آیا اور باتوں کے دوران وہ اچانک غصے میں آ گئی۔ میں نے اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آخر کار اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں پہلے کوئی اور تھا۔ وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اب وہ واپس آ گیا تھا۔ رباب نے کہا کہ وہ اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، میری دنیا بکھر گئی۔ میں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں نے اس کی کازن اور بہن سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے یہی کہا کہ مجھے اسے بھول جانا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد میں مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہوں۔ میرا دل کسی اور چیز میں نہیں لگتا تھا۔ دن رات رباب کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میرے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا دل آج بھی اس کا منتظر ہے۔ وہ چند لمحے جو اس کے ساتھ گزارے میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اس کی محبت میری زندگی کا وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ دوستو، یہ تھی ادھوری محبت کی کہانیاں۔ امید کرتی ہوں ان کہانیوں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ اسی طرح